بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے بس روایت فرماتی ہے، کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے سامنے یعنی قبلے کی جانب لیٹ جاتی تھی، ورجلہ فی قبلتی ہے، اور میرے پاؤں قبلے کی جانب ہوتے، پیدا سجدہ، جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتی غمزنی تو مجھے ہاتھ لگا کر یا چٹکی سے لگا کر اٹھانے کے لیے کہتے نا کہ پاؤں ذرا اٹھاؤ، فقبضت رجلی، تو میں اپنے پاؤں کیا کرتی تھی، سمیٹ لیتی تھی اور سکیڑ لیتی تھی۔ وَإِذَا قَامَ، اور جب کھڑے ہو جاتے قیام کے لیے، بَسَطْتُهُمَا، دوبارہ میں اپنے پاؤں پھیلاتی۔ قالت، پھر آگے کہتی ہے کہ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، ان دنوں گھروں میں لوگوں کے پاس چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ متفق علیہ، تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ سامنے ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر عورت سامنے آ جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو یعلم احدکم، اگر تم میں سے یقینی طور پر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ ما لہ فی ان یمر بین یدی اخیہ معترضا فی الصلاۃ، کہ اگر وہ کسی نمازی کے سامنے گزرے نا تو اس پر کتنا بوجھ ہوگا، کان لأن یقیم مئۃ عام، اگر وہ 100 سال بھی انتظار کر کے کھڑا ہو جاتا اور نہ گزرتا، خیر اللہ من الخطوۃ التی خطوہ، اس قدم سے یہ اس کے لیے آسان ہوتا جو نمازی کے سامنے رکھ دے اور گزر جائے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وان کعب الاحبار قول، کعب احبار سے روایت کرتے ہیں، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر نہ گزرنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا بوجھ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، وبال ہوتا ہے، ماذا علیہ لکان ان یخسف به خیر له من ان یمر بین یدیہ، اگر وہ زمین میں دسایا جاتا، دس جاتا، یہ اس کے لیے آسان لگتا ہے اس سے کہ نمازی کے سامنے گزرے۔ وفی روایت اہون علیہ، رواہ مالک۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی احدکم الی غیر سترہ، اگر تم سے کوئی نماز پڑھ اور سامنے سترہ نہ ہونا، فإنہ یقطع صلاته، تو اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہے یہ چیزیں، الحمار، سامنے گدھا گزر جائے، والخنزیر، خنزیر، والیہودی، یہ یہودی گزر جائے، والمجوسی، یا مجوسی آتش پرست، والمرأة، یا خاتون، وتجزئ عنہ، اور ان سب سے آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اذا مروا، جب سامنے گزرے، بین یدیہ علی قذفۃ بحجر، کہ جتنی جگہ پر اگر آپ پتھر کو پھینک دیا، سنگریزے کو، اگر اتنی مقدار پر آپ کسی جگہ لکڑی رکھ دے یا پتھر رکھ دے، ایسی چیز رکھ دے نا کہ جو ایک گز کے برابر کیا ہو، اونچی ہو، تو آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ کیا معنی، خضوع باقی رہے گا۔ رواہ ابو داود۔ باب صفت الصلاۃ، آگے ہیں باب نماز کا طریقہ، اس میں بتا رہے کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، نماز کے متعلق کیا احکام ہیں، تکبیر کیسے باندھے گا، قرات وغیرہ کس طریقے سے ہیں، اعتدال ہے نماز میں، واجب، فرض، سنت ہے، یہ سب مسائل اس باب میں بیان ہوں گے آپ کے سامنے۔ الفصل الاول، صفت کا لفظ طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفت الصلاۃ معنی طریقۃ الصلاۃ، نماز کا پورا طریقہ، پوری کیفیت اس باب میں بیان ہوگی۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ایک شخص تھا، خلاد بن رافع اس کا نام ہے، مسجد میں آئے اور رسول اللہ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے مسجد کے کنارے میں، فصلی، اس نے نماز پڑھ دی، ثم جاء فسلم علیہ، نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے فرمائے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم دوبارہ جا کے نماز پڑھ لو، آپ نے نماز نہیں پڑھ لی، آپ کی نماز ہوئی نہیں۔ فصلى، وہ گئے نماز پڑھ لی، ثم جاء فسلم، پھر وہی کیا، سلام وغیرہ کر کے آئے، فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اپنی کامل نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثالثة وفی التي بعدها، تیسری مرتبہ میں، اس کے بعد والے مرتبہ میں، اس شخص نے پوچھا
کہ علمنی یا رسول اللہ، آپ مجھے سکھائے خدا کے پیغمبر کیسے پڑھ لوں آخر. فقال آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور کیفیت یہ ہے نا کہ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہونے کا ارادہ کریں نا، پہلے وضو کیا کر دو، کامل کر دو پوری طرح. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلی کی طرف رخ کرو. فکبر، تکبیر کرو. ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن کریم کی جو صورت یاد وہ پڑھ لو. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع آرام سے کرنا. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر قوما صحیح طرح سے کرنا. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدہ آرام سے کرنا. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جلسہ آرام سے کرنا. ثم اسجد، پھر سجدہ کرنا دوسرا. حتی تطمئن ساجدہ، آرام سے کرنا، وہ بھی کہ غراب کی طرح کوی کی طرح ٹونگی نہ مارے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، وفی روایت ثم ارفع حتی تستوی قائما ثم افعل ذلك فی صلاتک کلها متفق علیہ. پھر ایسے ہی کرنا نماز کا پورا یہی طریقہ ہے. اب یہاں پر اس صحابی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فصلی فإنک لم تصلی، آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو کیا مطلب ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے واجب چیزوں کو چھوڑا تھا نا. نماز میں اعتدال اگرچہ واجب نہ ہونا جلسے اور قومے میں، بقیہ چیزوں میں تو ضروری ہے. کیونکہ نماز کو جلدی جلدی پڑھنا، رکوع سجدہ پورا نہیں کرنا، یہ نماز سی چوری کی طرح ہے نا. تو اس سے نماز میں نقص آ جاتے، نفس نماز تو ہو جاتی ہے. بس مسئلہ خلافیہ یہاں پر یہ ہے کہ تعدیل ارکان، نماز میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا اعتدال سے، آرام سے، یہ طرفین کی نزدیک واجب ہے، اور ائمہ ثلاثہ اور ہمارے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک فرض ہے. طرفین حضرات فرماتے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو واجبی قرار دے سکتے، کیونکہ رکوع اور سجدے کا حکم قرآن سے ثابت ہے، اور رکوع سجدے کا جو مفہوم نہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ رکوع کا معنی ہے انحناء، جھک جانا. جب جھک جانا پائے جو اس کے ساتھ آرام نہ ہو، نفسی رکوع تو ہو جائے گا، اس میں نقص آئے گا. سجدے کا معنی ہے نا کہ لا علی السخریہ، زمین پر کیا کرنا، پیشانی ناک رکھنا، جس سے سجدہ متحقق ہو جاتا ہے. حدیث سے تو ہم ان چیزوں کو فرض کہہ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ چلو یہ واجب ہے تاکہ کتاب اللہ پر زیادتی نہ ہو. اور جمہور حضرات کیا کرتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں نا. وہ کہتے کہ فإنک لم تصلی، لفظ جو ہے نا اس میں سرے سے نماز کی نفی ہے. ہم جواب یہ دیتے فإنک لم تصلی میں نفس نماز کی نفی نہیں بلکہ صلاۃ کاملہ کی نفی، کہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی، ناقص ہو چکی. کیونکہ آخر میں الفاظ ہے نا کہ فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتک، جب آپ قاعدہ جو کیا ہے قاعدہ تشہد ہے نا، آخر اگر اتنی مقدار آپ بڑھ جائے تو آپ کا قاعدہ پورا ہو جائے گا، اگرچہ آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پڑھی ہو. آگے حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے کیا کرتے تھے، نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر کہہ کر. والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قرات کرتے تھے الحمد شریف. وکان اذا رکع، اور جب رکوع میں جاتے لم یشخص رأسہ، یا لم یشخص باب افعال سے ہیں کہ نہ تو سر کو اوپر کرتے تھے، اونچا کرتے تھے، ولم یصوب ہو یا ولم یصوب ہو، اور نہ نیچے کرتے تھے بلکہ برابر بیچ میں. ولکن بین ذالک. وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے نا تو فوراً سجدے میں نہیں جاتے بلکہ قوما کرتے. لم یسجد حتی یستوی قائما. وکان اذا رفع رأسہ من السجدہ، اور جب سجدے سے اٹھتے ثم لم یسجد، دوسرے سجدے میں فوراً نہیں جاتے حتی یستوی جالسا، بلکہ ذرا آرام سے بیٹھ کر جلسہ بھی تو فرماتے تھے. وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، اور دو رکعتوں کے بعد تحیت پڑھتے تھے. وکان یفرش رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں کو بچھا کر اسے لٹاتے. وینصب یا وینصب رجلہ الیمنیٰ، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے. وکان ینہا عن عقبۃ الشیطان، اور شیطان کی طرف بیٹھنے سے منع فرماتے. وینہا، اور اس سے منع فرماتے. عقبۃ الشیطان کا کیا معنی ہے کہ زمین پر سرین رکھ دے. وینہا، اور اس سے منع کر دیتے. یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبع، کی کوئی آدمی درندے کی طرح کوہنی زمین پر بچھا دے. وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور سلام سے نماز ختم کرتے تھے. رواہ
مسلم۔ یا پر عائشہ صاحبہ نے کیا فرمایا کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام تکبیر کے بعد ڈائریکٹ الحمد شریف پڑھتے تھے۔ تو یہ یہ مسئلہ ثابت کرنا نا کہ امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ اور امام احمد صاحب کے نزدیک یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا یہ آہستہ پڑھنی ہے، آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ پر آیا ہے نا کہ تکبیر کے بعد کیا کرتے تھے؟ الحمد شریف کہتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھتے تھے۔ تسمیہ جو ہے نا سری نماز یا جہری اس میں کیا ہوگی؟ آہستہ پڑھی جائے گی۔ جمہور صحابہ تابعین کے یہی طریقہ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک جہری نماز میں جہرن پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سری نماز میں سرن پڑھے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک یہ طریقہ ہے کہ فرائض میں جہرن سرن نہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، البتہ نوافل میں کیا کر سکتے؟ اجازت ہے اگر پڑھنا چاہے۔ اصل میں اختلاف دوسرے اختلاف پر بھی مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسمیہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کا جز ہے، ہر صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لائی گئی ہے نا یہ فصل بین صورتین کے لیے ہے، برکت کے لیے کہ دو صورتوں میں فصل ہو جائے، فرق۔ امام شافعی سے کے نزدیک ہر صورت کا جز اس لیے پڑھے گا، امام مالک سے کے نزدیک اس سرے سے قرآن کا جز ہی نہیں ہے اس لیے کہتے کہ فرائض میں نہ پڑھے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ پر سارے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے، اور ایک دلیل ہماری ہے ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ قرآن میں ایک صورت 30 آیتوں کی ہے نا وہ آدمی کے لیے سفارش کرے گی، اور سفارش بھی کر دی وہ تبارک الذی کی صورت تب 30 آیت کی بنی کی جب کیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ملائے، تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ صورت کا جز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صاحبہ کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح سے انس سے کی حدیث ہے کہ ابوبکر عمر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی صاحب ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن کسی سے میں نے بسم اللہ کو جہرن پڑھتی ہوئی نہیں سنا۔ شافعی حضرات کہتے کہ نہیں ہر جگہ پڑھے گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی ایک حدیث سے استدلال کرتے جو حضرت انس صاحب سے مروی ہے کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی تو اس نے کیا کر دی؟ ایک صورت پڑھ لیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، بسم اللہ کے بعد ہی اعطیناک کل کوثر پڑھ لیا، اس سے پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس میں داخل ہے۔ جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بین صورتین کے لیے ہیں، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ کوثر میں پڑھی تھی نا تبرک کے لیے پڑھی تھی۔ دوسری دلیل حضرت ابن عباس صاحب کی وہ دیتے ہیں امام شافعی صاحب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتے۔ اس کی جواب تو یہ ہے کہ اس کا جواب ہے کہ اس میں صراحت کا تو ذکر نہیں کہ صراحتاً آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، بلکہ مخفی پڑھی تھی، صحیح۔ اور امام ترمذی سے اپنے اس حدیث کو کمزور بھی سمجھے، اس لیے اس استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ پر کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بائیں پاؤں کو بچا کر اس پر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے، تو یہاں پر مسئلہ ہے افتراش تورک وغیرہ کا۔ وہ یہ ہے نا کہ احناف حضرات کے نزدیک دونوں قیدوں میں افتراش افضل مسنون طریقہ ہے۔ افتراش کا مطلب ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے، بائیں پاؤں کو بچا کر اس پر بیٹھ جائے۔ امام مالک کے نزدیک دونوں قیدوں میں تورک افضل ہے۔ تورک کا کیا مطلب ہے کہ دونوں پاؤں کیا کر دے؟ کڑے کر دے اور بائیں پاؤں کو ایک طرف نکال دیا، کیا کر دے؟ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دے، سورین زمین پر رکھے جیسے حنفی عورتیں بیٹھتی ہیں۔ امام شافعی سے کہتے ہیں کہ جس قاعدے میں سلام ہو یعنی آخری قاعدہ اس میں تو تورک کرے، اور جس قاعدے میں کیا نہ ہو سلام اس میں افتراش افضل ہے۔ بس یہی دلیل یہاں پر دیکھ لے، خود آ جائے گی ساری دلیلیں۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قول حضرت سے فرماتے ہیں فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک ٹولی کے ساتھ بیٹھی ہوئے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو مجھے یاد ہے نا مجھے یاد ہے، یعنی مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یاد ہے، مجھے حفظ ہے۔ رأیت ہم نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا اذا کبر جب آپ تکبیر فرماتے جعل یدیہ حذاء منکبیہ، آپ علیہ السلام ہاتھوں کو مونڈوں کے برابر اٹھاتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ جب رکوع کرتے أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ تو گھٹنوں کو مضبوطی سے تھام کر رکوع کرتے تھے، ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ
اور پھر کیا کرتے تھے کچھ پیٹھ کو نیچے کرتے تھے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب سر اٹھاتے نا رکوع سے استوا تو برابر کھڑے ہوتے حتی یعود کل فقار مکانا یا تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر رک جاتی قرار پکڑتی. فَإِذَا سَجَدَ جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما تو آپ علیہ السلام ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے لیکن کوہنیاں نہیں بچھاتے تھے اور نہ اپنی طرف کھینچ کر لگاتے تھے بلکہ یہ جو کیا ہے جانب ہے نا اس سے دور رکھتے تھے. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرتے تھے. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اور جب دو رکعتوں میں بیٹھ جاتے جلس علی رجلہ الیسریٰ تو بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے ونصب الیمنی اور دائیں کو کھڑا کرتے. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ جب آخری رکعت میں بیٹھ جاتے قدم رجلہ الیسریٰ تو بائیں پاؤں کو آگے کر کے ونصب الاخریٰ اور دوسرے کو کھڑا کر کے وقعد علی مقعدتہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے نا اسی طریقے سے بیٹھ جاتے تھے تشہد کے لیے. رواہ البخاری. یا پر ابو حمید سعیدی صاحب نے کیا فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کرتے نا تو مونڈوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. احناف حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمی کے لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھانا چاہے نا کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, مونڈوں تک بھی درست لیکن کانوں تک افضل ہے. جمہور ائمہ حضرات جیسے شافعی وغیرہ ہے دیگر ائمہ کیا موالک اور حنابلہ وہ کہتے ہیں کہ کندھوں تک اٹھائے یا زیادہ سے زیادہ کانوں سے اوپر تک, لیکن یہ اختلاف بھی کیا ہے اولویت وغیرہ کا ہے, جواز کرنے سب طریقے جائز ہے. حنفیہ حضرات کے لیے مالک بن حویرث سے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے, اور اس طرح سے وائل بن حجر کی حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے. جمہور حضرات اسی حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل یہ ہے نا کہ یہ جو ابو حمید سعیدی سے کی حدیث ہے اس میں جو منکبین تک آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے نا عذر پر محمول ہے, اور وہ اس طرح سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز پڑھا رہے تھے نا اس وقت انہوں نے چادر وغیرہ اپنے اوپر ڈال رکھی تھی نا, چادر میں ہاتھ نکالنا اور پھر اوپر تک اٹھانا ذرا کیا تھا مشکل تھا. اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ کیا ہے صرف افضلیت کی بات ہے, واجب وغیرہ کی بات نہیں ہے. آگے اور حدیث تھی کہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه فاذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع جب رکوع کے لیے تکبیر کرتے نا تکبیر کہتے, واذا رفع رأسه من الركوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی تکبیر کہتے, رفعهما ہاتھ اٹھاتے تھے كذلك اسی طرح, وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود سجدے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. متفق علیہ. یہ مسئلہ ہے کس کا؟ رفع الیدین کا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ امام مالک سے کے نزدیک رفع الیدین صرف تکبیر تحریمے کے وقت ہے, رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت مسنون نہیں ہے. یہی مذہب عشرہ مبشرہ کا خلفائے اربعہ کا اور جمہور صحابہ تابعین ائمہ کا ہے کہ سب حضرت کیا کرتے تھے, رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور جو دیگر کیا ہے ائمہ شوافی امام احمد سے کی جو کیا ہے پیروکار, وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین 3 مقامات میں مسنون ہے. تکبیر تحریمے کے وقت جس یہاں پر حدیث میں ہے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, لیکن اختلاف بھی کیا ہے افضلیت کا ہے. ہمارے لیے دلیل القامہ سے کی حدیث ہے کہ ابن مسعود سے نے ہمیں نماز پڑھائی تھی نا, اس میں اس نے پھر فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس نے بھی اٹھائے تکبیرۃ الافتتاح کے وقت. اس طرح جابر بن سمرہ سے کی حدیث ہے, اسی طرح سے برا بن عازب سے کی حدیث وہ بھی ہمارے لیے استدلال. اس طرح ابن عباس سے کی حدیث ہے کہ صرف 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اس میں سے ایک افتتاح الصلاۃ کے وقت. اور اس طرح سے اب عشرہ مبشرہ کا یہ عمل وغیرہ کوفہ وغیرہ اور بصری کا ان حضرات کا جو عمل رہا ہے نا وہ بھی کیا ہے ترک رفع یدین کا ہے. شوافی وغیرہ حضرات کیا کرتے ہیں, وہ حضرت ابن عمر سے کی حدیث اور اس طرح سے کچھ اور حدیث نا ان سے استدلال کرتے ہیں. تو اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہ شروع کی بات ہے. شروع زمانے میں رفع یدین زیادہ تھا, بعد میں نا یہ کیا ہوا ختم ہوا. پھر آخر میں یہ جو رکوع کے وقت رفع یدین تھا نا اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ بھی ختم ہوا, کیونکہ بعد میں حضرات صحابہ کا یہی عمل رہا. تو یہ کیا ہے منسوخ ہے. چلو منسوخ نہ ہونا تو زیادہ صحابہ کا عمل کیا ہے ترک رفع یدین کا ہے,
اور اس طرح سے صفات الصلاۃ میں جو طریقہ آیا ہے نا نماز کو، اس میں ترک رفع یدین کا ذکر ہے، رفع یدین کی بات نہیں ہے، تو وہ احادیث بھی ہمارے لیے کیا ہے، مستدل ہے۔ اور خود حضرت ابن عمر صاحب کا عمل بھی کیا ہے، ترک رفع یدین کا ہے، جیسے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اور ہمارا جو عمل ہے نا ترک رفع یدین کا، یہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سکون کا ذکر آیا ہے نا کہ وقوموا للہ قانتین، تو ترک رفع یدین میں سکون زیادہ ہے۔ اور نماز میں حرکات پہلے زیادتی بعد میں کیا ہوا، حرکات ختم ہوئی، سکون کی طرف نماز منتقل ہوئی، پہلے کلام سلام چلنا وغیرہ نماز میں جائز تھا، پھر منسوخ ہوا۔ اور اسی طرح سے ہماری جو حدیث ہے نا یہ معارضی سے بھی سالم ہے، اور جب پیلی قولی حدیث میں تعارض ہو جائے نا تو قولی احادیث کو ترجیح ہوتی ہے۔ ترک رفع یدین کا جو عمل یہ اکابر صحابہ کا عمل ہے، بڑے بڑے صحابہ کا، اور جن جن حضرات سے ترک رفع یدین کی بات آئی ہے نا وہ کیا ہے، افقہ صحابہ ہے۔ اور جو صحابہ یا جو سند کیا ہو مسلسل بفقہ الروات ہونا، وہ دوسرے سند سے کیا ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔